میں عرض کرنا چاہوں گا وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن علماء سے پوچھئے نبی کو بھی رحمان نہیں کر سکتے، ناجائز ہے کہنا، سراپا رحمت ہے اس کے باوجود رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ رحمت للعالمین کو بھی رحمان کرنا شرعاً ممنوع ہے، رحمان اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی بنیاد پر اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے نا تو ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، ہم ترنت بول دیتے ہیں رحمان بھائی ادھر سنیے گا۔ ارے نادان، جو رحمان ہے وہ تیرا بھائی نہیں ہے، اور جو تیرا بھائی ہے وہ رحمان نہیں، عبد الرحمان ہے، رحمان کا بنا۔ کبھی عبد الرحمان نام کے آدمی کو رحمان مت کہنا، کبھی عبد الرزاق نام کے آدمی کو رزاق مت کہنا، کبھی عبد الغفار نام کے آدمی کو غفار مت کہنا۔ یہ سب اللہ کے خاص نام ہے، عبد لگا کے بولنا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے، مگر اس کے باوجود رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ سارے بندوں کی رحمتیں محدود ہیں، مگر خدا ایسی رحمت کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ نے پڑھانے کی جب بات کی تو فرمایا الرحمن علم القرآن، دنیا جہان کو ذہن دیا کہ میں نے اگر اپنے محبوب کو پڑھایا ہے تو ایسے ویسے نہیں پڑھایا ہے، پڑھانے میں اپنی رحمتوں کی انتہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لگتا ہے بنگلور میں گلابوں کی کھیتی ہوتی ہے۔ جذبات کے ساتھ آقا نامدار کونین کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ تو جب جب آپ کے غلام کی زبان کھلے گی آپ ہی کے مدح و ثنا میں کھلے گی، آپ ہی کے اوصاف و کمالات کے تذکرے میں کھلے گی، اور اس لیے کھلے گی کہ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، مصطفیٰ کی بات چلے، اور سبا ستارے قمر آفتاب دیں تو کائنات چلے۔ قسم خدا کی وہ کہہ دے تو کائنات چلے۔ نوشی مجاہد حرام ہے لیکن، شراب نوشی مجاہد حرام ہے لیکن، اگر ہو جام مدینہ تو ہاتھوں ہاتھ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سے زائد کا عرصہ گزر چکا تقریر کرتے ہوئے بنگلورو میں پہنایا گیا۔ اتنا صحت مند ہار کسی جلسے میں نہیں، دیر بھی
میری گردن اسے برداشت نہیں کر سکتی. جتنا سے مہمان ہوں میں زبان کو مہمان کی قدر کرنی چاہیے اور مہمان کو میں زبان کی قدر کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھلے بھاری لگ رہا ہے لیکن پہلے رہو کرتے ہیں. قرآن کا اگر ٹرانسلیشن کرنا ہو، قرآن کا اگر انواد یا ترجمہ کرنا ہو تو خالی عربک ڈکشنری کنسلٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. نبی کی عظمت شان کو بھی دیکھنا پڑے گا، نبی کے مقام کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر آپ عربی ڈکشنری دیکھیں گے تو امی کا معنی ان پڑھ بھی نہیں ہے، لیکن خالی عربی ڈکشنری کنسلٹ کر کے تم اس نبی کو ان پڑھ کیسے کہو گے؟ اللہ نے جسے دنیا کو پڑھانے کے لیے بھیجا. اپنی ڈکشنری چینج کرو، اپنی سوچ بدلو. ڈکشنری دیکھ کر نبی کو ان پڑھ کہنے کی بیجا جرأت مت کرنا. اور جن لوگوں نے ڈکشنری دیکھ کے میرے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کے لیے 4 مصرے سن لیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھے رسول اکرم، بات کرنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا. ارے ان سے ہوتا کوئی بہتر تو پڑھاتا ان کو. پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا. اور اسی لیے امیر مینائی نے کہا ہے کہ حضرت کا علم لدنی تھا. اے امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھ کے پڑھے. اس لیے امی کا معنی ان پڑھ کداپی مت کرنا. ارے ہندی بول گیا، غلطی ہو گئی. کبھی مت کرنا ان پڑھ. ہاں، اس معنی کر امی نبی کو کہہ سکتے ہو کہ میرے نبی کی مبارک ولادت ام القرى یعنی مکے کی زمین پر ہوئی. اس نسبت سے امی کہہ سکتے ہو. اس بنیاد پر امی کہہ سکتے ہو کہ اس دنیا میں آنے کے بعد میرے نبی نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے. اس بنیاد پر کہہ سکتے ہو. مگر ان پڑھ کسی قیمت پر نہیں کہہ سکتے. وہ پڑھانے کے لیے دنیا کو آئے تھے. فرماتے ہیں وہ اس کو معلمن، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. جو معلم بن کے آتا وہ ان پڑھ ہوتا ہے؟ بنا پڑھے پڑھائے گا؟ ارے نبی کو اللہ نے پڑھایا ہے. اور یہ میرا کیول فقط دعویٰ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے نبی کو قرآن پڑھایا. جان انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں بیان سکھایا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب رسول کو پڑھانے والا خود اللہ ہے تو خبردار نبی کے علم میں کہیں سے کوئی کمی مت نکالنا. نبی کے علم میں کمی نکالنا یہ در حقیقت نبی کے علم میں کمی نکالنا نہیں ہے، خدا کی تعلیم میں کمی نکالنا. کیونکہ کسی کے علم میں کمی کن بنیادوں پر ہوتی ہے؟ یہ ایسا دور ہے فتنوں کا جس کا ذکر بھی ہمارے پیشرو مقرر نے کیا. نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، مگر یہ ان کی رحمت للعالمین ہی کر سکتا ہے کہ ان بد زبانوں کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، ان پر قہر الہی کی بجلی بھی. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے اس حال میں کہ میرے محبوب آپ ان کے بیچ موجود. میں عرض کرنا چاہوں گا
وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. لیکن علماء سے پوچھئے نبی کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے, ناجائز ہے کہنا. سراپا رحمت ہے, اس کے باوجود رحمان نہیں کہہ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ رحمت للعالمین کو بھی رحمان کرنا شرعاً ممنوع ہے, رحمان اللہ کے لیے خاص ہے. ہم اپنی لا علمی کی بنیاد پر اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے نا تو ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی, ہم ترنت بول دیتے ہیں رحمان بھائی ادھر سنیے گا. ارے نادان, جو رحمان ہے وہ تیرا بھائی نہیں ہے, اور جو تیرا بھائی ہے وہ رحمان نہیں, عبد الرحمان ہے, رحمان کا بنا. کبھی عبد الرحمان نام کے آدمی کو رحمان مت کہنا, کبھی عبد الرزاق نام کے آدمی کو رزاق مت کہنا, کبھی عبد الغفار نام کے آدمی کو غفار مت کہنا. یہ سب اللہ کے خاص نام ہے, عبد لگا کے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے, مگر اس کے باوجود رحمان نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ سارے بندوں کی رحمتیں محدود ہیں, مگر خدا ایسی رحمت کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت لامحدود ہے. اللہ نے پڑھانے کی جب بات کی تو فرمایا الرحمن علم القرآن. دنیا جہان کو ذہن دیا کہ میں نے اگر اپنے محبوب کو پڑھایا ہے تو ایسے ویسے نہیں پڑھایا ہے, پڑھانے میں اپنی رحمتوں کی انتہا ہے. اور پڑھنے والا کس شان سے پڑھ رہا ہے؟ میرے نبی نے اپنے رب سے کبھی درخواست کی کرسی پانے کی, اقتدار پانے کی, دنیا کے زر و جواہر پانے کی, سونا چاندی پانے کی؟ کبھی میرے نبی نے خواہش نہیں کی. اگر میں چاہ لیتا تو اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو سونا بنا کے میرے ساتھ چلا دیتا, اور یہ سونا پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چل پڑتے. اس بدعقیدگی سے پیچھا چھوڑا لو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے رسول کہہ رہے ہیں اگر میں چاہ لیتا تو اللہ پہاڑوں کو سونا بنا کے میرے ساتھ چلا دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. خدا کی بارگاہ میں نبی کی ایسی شان کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میرا محبوب کیسے راضی ہو جائے؟ اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے میرے خدا, مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھنا, مسکینی کی حالت میں مجھے وصال عطا فرمانا, اور قیامت میں مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھانا. یہ نبی کے اختیار کی بات ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس دلچسپی سے نبی نے علم حاصل کیا ہے, ایسی دلچسپی کی اور کسی چیز کی خواہش نہیں کی. رب نے ہدایت کی کہ محبوب کیا کہو مجھ سے, قرآن پڑھو, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار میرے علم میں بڑھوتری کر دے, میرے علم میں اضافہ کر دے. تو جب پڑھانے والا اللہ ہے, پڑھنے والے رسول اللہ ہے, جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کلام اللہ ہے, پڑھانے والا پوری شان رحمت سے پڑھا رہا ہے, پڑھنے والا پوری دلچسپی سے پڑھ رہا ہے, تب تو یہ عالم ہے کہ نبی فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین. اگلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا, پچھلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا.
تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، آپ کی مغفرت۔ الفاظ پڑھے ہیں، مفہوم کیا ہے حدیث پاک کا؟ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ساری تصویریں مٹی کے اندر پیش کی گئی ہے کہ نہیں؟ ارے دنیا والے اگر سلور اسکرین پہ پکچر دکھا سکتے ہیں تو خدا کی قدرت کہ وہ زمین پر اللہ کے رسول کی وہ ساری امت جو قیامت تک آنے والی ہے دکھا دے، تو بعید کیا ہے؟